بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ولادت امام حسین علیہ السلام۔ 3 شعبان 4 ہجری کو ولادت ہوئی ہے۔ مقام ہے مدینہ منورہ، جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دوسرا فرزند عطا کیا، جس کا سب سے پہلا امتیاز یہ تھا کہ ان کے شکم اتھر میں رہنے کی مدت 6 ماہ تھی، جس کی نظیر تاریخ انبیاء میں حضرت جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ کے علاوہ کسی اور مقام پر نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم میں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں اس کا حقیقی مصادق جو ہے امام حسین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ آیت میں 40 سال کی زندگی کا بھی ذکر ہے۔ جناب یحییٰ اس عمر سے پہلے شہید کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح آیت کریمہ میں ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا ذکر ہے، اور جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ آپ کی ولادت کے موقع پر ام ایمن کے خواب کا تذکرہ۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جناب ام الفضل کے خواب کا تذکرہ۔ ام الفضل نے امام حسن کی جو ہے تربیت کی، اور ام ایمن نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ تربیت کی، جو کہ رسول اللہ نے ان کو بیان کیا تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کا بھی آغاز ام ایمن کی خدمت سے ہوتا ہے۔ اس موقع پر ام ایمن نے بیان دیا کہ رسول اکرم نے بچے کی ولادت کی مسرت کے ساتھ گریہ بھی کیا، اور ام ایمن اور ام سلمہ کے سوال پر اس انجام کی نشاندہی کی جو اس فرزند کی زندگی کے خاتمے پر مصائب ہیں اور شہادت کی شکل میں پیش آنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خود راوی ہیں ابن مسعود سے کہ مجھ کو علی اور فاطمہ اور حسنین کو اپنے نور مقدس سے خل فرمایا۔ جناب ام ایمن سے مروی ہے کہ امام حسن کی ولادت کے کچھ عرصے بعد رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیری پیشانی میں ابو الائمہ کا نور دیکھ رہا ہوں، اور یہ نور اپنے آخری مقام پر پہنچ گیا۔ جناب بی بی کو 2 ماہ پورے ہوئے تو بی بی نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی کھانا پیش کرتی ہیں تو بی بی فرماتی ام ایمن، آج کل اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غذا مل رہی ہے کہ میرا کسی چیز کے کھانے کو دل نہیں کرتا۔ چوتھے ماہ بی بی نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا، اور جب بی بی تھنا بیٹھتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ آخر ایک دن میں نے پوچھ لیا، بی بی تنہائی میں آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، اب کہ میرے صدف عصمت میں جو بچہ ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے کہ تنہائی میں بھی مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ 5ویں ماہ آپ نماز صبح کی تعقیبات پر بیٹھی تھی کہ میں نے باہر سے آپ کے گریے کی آواز سنی۔ میں دوڑ کر اندر آئی اور پوچھا، بی بی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بی بی نے فرمایا، آج اس بچے نے مجھے رلا دیا ہے، کہتا ہے السلام علیکم یا اماں انا ولدے کا العطشان، میرا ماں میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ میں نے عرض کی، بی بی آپ روئے نہیں، نبی کرم سے پوچھیں۔ بی بی نے فرمایا، نہیں ام ایمن، میں ابھی کسی کو بتانا نہیں چاہتی اور علی اور رسول خدا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ جب زرین کی نماز سے فارغ ہو کر بی بی تعقیبات کے لیے بیٹھی تو پھر بی بی نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا، اب اس بچے نے صبح سے مختلف سلام کیا اور کہتا ہے، السلام علیکم یا اماں انا ولدے کا العریان، ماں بے لباس بیٹے کا سلام ہو۔ میں نے عرض کیا، بی بی آپ رسول خدا کو بتائیں۔ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، ابھی اگر کسی کو بتاؤں گی تو مغربین کے وقت رسول خدا کو بتاتی ہوں۔ جب مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر تعقیبات کے لیے بیٹھی تو بے ساختہ رو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور فرمایا، ام ایمن، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرے ساتھ میرے بابا کے پاس چلو۔ میں نے عرض کیا، بی بی اب کیا ہوا؟ بی بی نے فرمایا، ام ایمن، میری پریشانی میں اضافہ نہ کر، جب بابا کو بتاؤں گی تو تم بھی سن لینا۔ رسول خدا جب مسجد سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو حجرہ ام المومنین ام سلمہ میں تھے۔ رسول خدا سے معمول استقبال کیا، مسند نبوت پر اپنا کو بٹھایا اور چہرہ زہرا کی طرف دیکھا۔ بیٹی لگتا ہے آج روتی رہی ہو؟ بی بی نے عرض کی، بابا جان روتی رہی ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی خیریت تو ہے، کس بات پر رونا آ گیا؟ بی بی نے صبح سے عشاء تک کا تمام واقعہ سنایا اور عرض کی، بابا تعقیبات مغرب کے وقت میرے بچے نے مجھے یوں سلام کیا، السلام علیکم یا اماں انا ولدے کا الاسخان، ماں گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام ہو۔ رسول خدا نے گریہ کیا، جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، زہرا بس 1 ماہ تک یوں ہی سلام کرتا رہے گا، کوشش کرنا تیری زندگی میں یہ بچہ کبھی پیاسا نہ رہے، اس سے زیادہ میں تجھ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ 6 ماہ بی بی کو پیشانی میں روشنی اتنی بڑھی کہ ہمیں تاریخ رات میں کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ جب 6 ماہ مکمل ہوئے تو رسول خدا جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے۔ 4 شعبان 4 ہجری 2 شعبان کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آج رات کسی وقت تیرے گھر میں جنت کی وہ حور آئے گی جس کا نام لائبہ ہے، اور جو مسکراتی ہے پوری جنت مسکرانے لگتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات دیے ہیں، ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں۔ اللہ نے اسے یہ عظمت اور حسن و جمال صرف اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے کل صبح کے مولود کی دایا ہوگی۔ ہاں بیٹی، سنا ہے کہ کفار حملہ کر رہے ہیں، اگر میں کسی وجہ سے مصروف ہو جاؤں تو میرے آنے تک بچے کو نہ غسل دینا اور نہ دودھ دینا۔
اس رات جناب ام سلمہ ام المومنین اور رسول خدا کی پھپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب جناب سیدہ کے پاس تھی۔ جب 2 شعبان کی رات ڈھلی، دختر رسول بستر سے اٹھیں، تجدید وضو کر کے مصلی عبادت پر آئیں، نماز شب پڑھی اور مصروف تسبیح اور تصدیق ہوئیں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ اور جناب سیدہ صفیہ بھی اڑ گئیں، وہ بھی مصروف عبادت تھیں کہ یکا تمام مکان منور ہو گیا۔ ہجرہ جناب زہرا میں ایک انتہائی حسین اور جمیل نوجوان عورت داخل ہوئی۔ جناب سیدوں کو علم تھا، اس لیے بی بی تو پریشان نہ ہوئیں، البتہ جناب ام سلمہ اور جناب صفیہ گھبرا گئیں۔ آنے والی مستور نے آتے ہی کہا، السلام علیکہ بنت خاتم الانبیاء، السلام علیکہ سید النساء، انا حور من الجنت، اسمی لعبہ جنت علم الرب السا، میرا نام لائبہ ہے، میں جنت کی حور ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کے تعاون کو آئی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے اور جناب سیدہ کے مابین ایک حجاب حائل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد حجاب ہٹا تو ہم نے دیکھا کہ شہزادہ کونین سبز لباس میں ملبوس ہے، انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر رکھی اور کہہ رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ابی دائی اولیاء اللہ واشہد ان امی سید النساء اہل الجنہ۔ میں آگے بڑھی اور دیکھا، اٹھایا اس کو، خوشبوئے جنت لگائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور جناب سیدوں کو مبارکباد دی۔ تیسرے دن نبی کونین تشریف آئے اور فرمایا، یا ام ایمن، میرے بیٹا میرے پاس لے آؤ۔ میرے بولنے سے پہلے جناب صفیہ نے کہا، آپ کے حکم کے مطابق ابھی تک ہم نے بچوں کو غسل نہیں دیا، تھوڑا سا انتظار فرما لیں تاکہ ہم غسل کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھپھی اماں، کیا میرے بچے کو آپ غسل دیں گی؟ یہاں لائیے، اللہ نے میرے بچے کو پاک و پاکیزہ بھیجا ہے۔ جناب صفیہ نے ہاتھوں پر اٹھایا، رسول خدا کے پاس لائیں، آپ نے ہاتھوں پر لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، گلا چوما اور زبان نبوت امام حسین علیہ السلام کے دانے مبارک میں دی۔ جب امام حسین علیہ السلام سحر ہو گئے تو مجھے واپس کیا، اور جب رسول اللہ جانے لگے تو فرمایا، زہرا بیٹی، بچے کو دودھ نہ پلانا، اسے میں ہی پالوں گا۔ پھر آپ روزانہ تشریف لاتے اور امام حسین کو زبان رسالت چساتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب رسول خدا زبان چساتے تھے تو سب سے زیادہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے وہ زبان چوسی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے امام حسن کو لابدین جب رسول اللہ نے دیا تو وہ کم چوستے تھے، امام حسین زیادہ ان کو چوسنے کا موقع ملا، اس لیے امامت جو ہے نسل امام حسین میں مستقر ہو گئی۔ امام حسن جو ہے مشابہت تھے رسول خدا، اور نصف بالائی حصہ رسول اللہ سے اور زہری حصہ جو تھا مولا کائنات سے مشاہر تھا۔ رسول اللہ فرماتے تھے کہ حسن میں خدا نے ہیبت اور سرداری، اور حسین علیہ السلام میں جرت اور حمیت جو ہے وہ ودیت کی ہے۔ کوفہ سے جب امام حسن نکلے تھے مدینہ کی طرف تو معاویہ نے پیغام بھیجا تھا کہ جو خوارج ہیں وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ میری بیعت کے بعد پھر انہوں نے جو ہے سر اٹھایا۔ معاویہ نے کہا، امام حسن نے جواب دیا، اگر خون ریزی مقصود ہوتی تو میں تجھ سے کیوں صلح کرتا، کیونکہ خوارج ابو بکر اور عمر کے مانتے تھے اور ملائکہ کائنات کو جو ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین نے اپنی ماں سمیت کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ولادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانوں میں اذان اور اقامت دی، اور آپ ہی کے حکم پر پروردگار کے مطابق امام حسین رکھا جو اس سے پہلے کسی بچے کا نہیں تھا۔ رسول اکرم ہی نے اپنے زیر اہتمام عقیقے کا انتظام کیا۔ آپ نے غذا کا یہ انوکھا انتظام کیا کہ بچے کو اپنی زبان مبارک یا انگشت مبارک کے ذریعے سراب کرتے تھے، کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ فرماتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو شیر مادر سے بھی جو بے نیاز رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین کی زیارت میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہے، آپ کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی اور آپ کو دودھ ایمان کے مرکز سے ملا۔ آپ کی ولادت پر جبرائیل امین ملائکہ کی فوج لے کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور اس سلسلے میں بعض جو ملائکہ تھے جن کو معطوف کیا تھا پروردگار عالم نے، اور جن سے جو ہے ترک اولا ہو گیا تھا، اس کی بنا پر تازہ عتاب ہو گیا تھا، اور عظمت حسین کی وجہ سے رب العالمین نے ان کے عتاب کو برطرف فرمایا۔ ان کے نام فطرس اور دردائل اور ایک سلسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی ولادت کا سال اسلامی تاریخ میں کسی بڑے حادثے کا سال نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اسلام چاروں طرف سے نرغۂ ادا میں گھر گیا، اور سب سے پہلے کفر و شرک کے تمام احزاب سے بے وقت مقابلہ کرنا پڑا، جو امام حسین کی زندگی کا پہلا تاثر تھا۔ کفر و شرک، یہودیت نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا اور اس کو فنا کرنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مولا کائنات کی طاقت کے اعتماد پر سب نے مقابلے کو تیار کیا، اور آخر میں کل کفر کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، جس نے امام حسین کی ذمہ داری کا بھی اعلان کر دیا
جب اسلام چاروں طرف سے نرغہ اعدام میں گر جائے تو اس کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے ہی گھر پر عائد ہوتی ہے، اور کل کفر کے خاتمے کا عمل اپنے ہی گھر کے سے انجام دینا ہوتا ہے۔ دوسرا منظر اسلام کی تاریخ میں کربلا کے میدان میں پیش آیا، اور امام حسین کی زندگی کی ابتدا اور انتہا جو ہے یکساں حالات کا نمونہ بن گئی۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح کا مقام آیا۔ 7 ہجری میں اسلام کو بدترین یہودیوں سے ساغا پڑا اور مولا کائنات نے خیبر کو فتح کر لیا۔ یہ امام حسین کی زندگی کا تیسرا موقع تھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، جہاں امام حسین نے اپنے نانا کے عفو اور کرم کا مشاہدہ کیا۔ 9 ہجری میں عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلہ ہوا تو امام حسین نے بنفس نفیس جو ہے شرکت کی، اور سب سے کم سن ہونے کی بنا پر اپنے نانا کی آغوش میں میدان میں آئے۔ امام حسین نے نانا کے اس طرز عمل کی بھی تجدید کربلا کے میدان میں کی، جب عیسائی عورت میسونہ کی گود کے پالے یزید کے لشکر کے مقابلے میں حق اور صداقت کا سب سے کم سن علی اصغر علیہ السلام کی شکل میں پیش کر دیا، اور فوج جو ہے وہ منہ موڑ کر رو رہی تھی۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا، جہاں حج سے واپسی پر رسول خدا نے مقام غدیر پر مولا کائنات کی ملائیت کا اعلان کیا۔ 11 ہجری میں رسول خدا کا وفات، یہ شہادت ہو جاتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے مشکلات کی طرف آ جاتی ہے، اور سقیفہ میں خلیفہ سازی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو مصیبت آئی، مولا کائنات سے حاکم وقت نے بیعت کا مطالبہ کیا، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا، دروازے میں آگ لگائی، دخت رسول کے پہلو کو شکست کیا، جناب محسن کی ولادت سے پہلے شہادت، ان کی زندگی کا خاتمہ۔ تیسری مصیبت صدیقہ طاہرہ کی جائیداد فدق پر سرکاری قبضہ ہونا۔ امام حسین ان تمام مصائب کا جو ہے بغور مطالعہ کر رہے تھے۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد خود سیدہ طاہرہ بھی ان مصائب اور مظالم کے زیر اثر دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے، اور امام حسین کی زندگی میں نئے مصائب جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔